نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سے ایک سنت کا ذکر کیا جائے گا، لیکن اس کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے سنت کی اہمیت اور فضیلت سمجھ آ جائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ میں سے ایک سنت یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی ترغیب دیتے تھے، اور اگر کوئی بسم اللہ نہ پڑھتا تو اس کو اہتمام کے ساتھ بسم اللہ پڑھنے کا حکم فرماتے تھے۔ تو حدیث پاک کی کتابوں میں بسم اللہ پڑھنے کے متعلق بہت سارے واقعات بیان فرمائے گئے ہیں۔ مشکات شریف میں احادیث نقل کی گئی ہیں۔ بخاری و مسلم نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، تو کھانا کھانے کے دوران میرا ہاتھ جلدی جلدی گھوم رہا تھا، ادھر ادھر گھوم رہا تھا جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے قریب سے کھانا کھاؤ۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے 3 آداب بیان فرمائے ہیں، اور پہلے نمبر پر یہ ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو، دوسرے نمبر پر فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اپنے قریب سے کھانا کھاؤ جو تمہارے سامنے ہے، ادھر ادھر ہاتھ کو مت گھماؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے کتنے فائدے ہیں اور کھانا کھانے وقت بسم اللہ نہ پڑھنے کے کتنے نقصانات ہیں، تو اس کی تفصیل بھی آگے آتی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے، اس کھانے کو شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ یعنی اس کھانے میں شیطان شرکت کرتا ہے، اور شیطان کو اجازت مل جاتی ہے اس میں شرکت کرنے کی۔ تو جس کھانے میں شیطان شامل ہو جائے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے، بے برکتی آ جاتی ہے، نحوست آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھتا اور بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کر دیتا ہے، تو شیطان بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اور کھانے کی برکت چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے ضرور بسم اللہ پڑھیں تاکہ ہمیں برکت نصیب ہو، اور بے برکتی سے محفوظ رہیں، اور شیطان کی شرکت سے محفوظ رہیں۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے، تو شیطان اپنے تابع داروں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں ہماری کوئی جگہ نہیں ہے،
اور جب کھانے کھانے کا وقت آتا ہے اور کھانا کھانا بیٹھتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرتا ہے، تو شیطان اپنے تابع داروں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں ہمارے لیے کوئی کھانا نہیں ہے، نہ ہمیں رہنے کی جگہ ہے اس گھر میں، نہ ہمارے لیے کھانا ہے۔ تو شیطان چلے جاتے ہیں، ان کو گھر میں رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملتی اور ان کے لیے کھانا بھی نہیں ہوتا، کھانے میں شرکت بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر وہ شخص گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، تو اس کے ساتھ شیطان بھی گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور اپنے تابع داروں سے کہتا ہے کہ آ جاؤ، ہمیں رہنے کے لیے اس گھر میں جگہ مل گئی۔ اور جب کھانا شروع کرنے لگتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا، بسم اللہ پڑھ کر شروع نہیں کرتا، تو شیطان اپنے تابع داروں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں ہمیں رہنے کے لیے بھی جگہ مل گئی اور ہمیں کھانا کھانے کے لیے بھی مل گیا، تو آؤ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ تو اس گھر میں شیطان جمع ہو جاتے ہیں اور کھانے میں شیطان شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ بعض اوقات لوگ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو فوراً لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں پڑھتے، اللہ کا نام نہیں لیتے، بسم اللہ نہیں پڑھتے، اور کھانا کھانا لگتے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھتے، تو اس کی وجہ سے شیطان شریک ہو جاتا ہے اور قسم قسم کے وساوس ڈالتا ہے، ایک دوسرے کو بدگمان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمارے رزق میں بے برکتی آتی ہے، گھر میں فتنہ فساد شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی حفاظت کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ جب بھی مسلمان گھر میں داخل ہو تو دعاؤں کا اہتمام کرے، بسم اللہ پڑھے، اور جب بھی کھانا کھانا شروع کریں تو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں، سنت سمجھ کر پڑھیں، تو بسم اللہ کی برکت سے آپ شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ تو ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اگر آدمی کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ بھول جائے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے متعلق حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے جب کوئی کھانا کھانے لگے اور ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور درمیان میں اس کو یاد آ جائے کہ ابتدا میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، مجھے بھول گئی، تو درمیان میں اس طرح بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ جب یہ پڑھ لے گا تو اس کو سنت کا ثواب مل جائے گا اور جو کھانے کی برکت ہے وہ برقرار رہے گی اور اس کو ثواب بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ شیطان سے حفاظت بھی فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف میں حدیث نقل کی گئی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے، کھانا پیش کیا گیا، کھانے میں ہم نے شرکت کی، تو میں نے محسوس کیا کہ کھانا جب ہم کھا رہے تھے تو ابتدا میں نے بہت بڑی برکت محسوس کی، ایسی برکت میں نے کبھی کسی کھانے میں نہیں دیکھی جتنی برکت اس وقت میں نے دیکھی، لیکن جب کھانا کھاتے وقت اس کا آخر آیا تو اس کھانے میں نے ایسی بے برکتی، کم برکتی محسوس کی کہ میں نے کبھی کسی کھانے میں اتنی کم برکت نہیں دیکھی۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایسا محسوس کیا ہے کہ کھانے کی ابتدا میں تو بہت بڑی برکت محسوس ہو رہی تھی اور آخر میں بہت کم برکت محسوس ہو رہی تھی۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب ہم نے کھانا شروع کیا تو ہم نے اللہ کا نام لے کر شروع کیا، بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا، تو اس میں بہت بڑی برکت تھی۔ کھانے کے دوران ایک آدمی آیا، اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا، کھانے میں شریک ہو گیا، تو اس کے ساتھ شیطان بھی کھانے میں شریک ہو گیا، اس وجہ سے کھانے کے آخر میں برکت اٹھ گئی اور آپ نے
کم برکت دیکھی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی آیا، اس کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھاتا رہا حتیٰ کہ ایک لقمہ بچ گیا۔ جب ایک لقمہ کھانے کا بچ گیا اور کوئی چیز نہیں بچی تو اسے یاد آ گیا کہ میں نے ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، تو فوراً اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ دیا۔ تو آخری نوالا کھاتے وقت اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا۔ تو جب اس نے اس طرح بسم اللہ پڑھ لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور ارشاد فرمایا کہ اس آدمی نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا تو شیطان بھی شریک ہو گیا کھانے میں، اور مسلسل شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا، اور جب آخر میں اس کو بسم اللہ یاد آ گئی اور اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان نے جتنا کھانا کھایا تھا، اس کے پیٹ میں جتنا کھانا پہنچ چکا تھا، اس نے سارے کا سارا کھانا اگل دیا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کتنا ضروری ہے، اور اگر نہ پڑھی جائے تو اس میں کتنا بڑا نقصان ہے کہ برکت اٹھ جاتی ہے، شیطان شامل ہو جاتا ہے، شیطان کی نحوست شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میری عرض یہ ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ، آسان ترین طریقہ، مفید ترین طریقہ وہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ ہے۔ اس لیے آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے ایک سنت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ، تاکہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں سنت کے فائدے دنیا اور آخرت میں نصیب ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔